بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے کر رہے ہیں۔ یہاں سے میراث کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور اگلے رکوع تک مکمل اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ میراث بندوں کا حق ہے اور بندوں کے حق کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اسلام کے جو دوسرے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں قرآن میں حکم تو دیا گیا ہے، لیکن اتنی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے جتنی میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نماز پڑھو یہ کہا گیا ہے، اب کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے آیات میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کتنی رکعتیں ہوگی، کون سی نماز میں کیا پڑھنا، یہ ساری تفصیل حدیث کے حوالے حدیث میں بیان کی گئی۔ لیکن میراث کے سلسلے میں اللہ نے یہ پورا 1.5 رکوع ہے جس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ عربوں میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان لوگوں کا خیال، ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ میراث اس شخص کو ملے گی جو خاندان کی حفاظت کر سکے، تلوار اٹھا سکے، لڑ سکے۔ اب کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ایسا جوان ہو جو تلوار اٹھا سکے، خاندان والوں کی حفاظت کر سکے، مرنے والے کی میراث اس کو ملے گی۔ عورتیں محروم رہیں گی، عورتوں کو نہیں ملے گا۔ نابالغ بچے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی نہیں ملے گا، صرف بالغ مردوں کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہی تھا۔ حضرت اوس بن ثابت ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کچھ میراث چھوڑی۔ انتقال کے بعد ان کے پیچھے ایک اپنی بیوہ کو چھوڑ کے گئے، 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا اور وہ بھی چھوٹا تھا، بالغ نہیں تھا۔ لہذا عربوں کے تصور کے مطابق ان میں سے کسی کو میراث نہیں ملنی ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں اور بیٹا بھی چھوٹا ہے۔ تو حضرت اوس کے چچا زاد بھائیوں نے پوری میراث پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کی بیوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، شکایت کی، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو قرآن کی یہ آیات اتری جس میں یہ کہا گیا کہ والدین یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مما قل منہ او کثر، چھوڑی جانے والی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اس میں حصے بنیں گے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں کے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، لڑکے ہوں یا بڑے، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب میراث کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے حصے متعین ہیں، قرآن میں آگے آ رہا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو جب وہ بیٹھیں گے میراث کو تقسیم کرنے
اور لوگ سنیں گے کہ آج میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو عام طور پر اس زمانے میں ہوتا بھی ایسا تھا کہ کچھ غریب، مسکین، یتیم، مانگنے والے، کچھ رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے۔ اب اگرچہ وہ یہ سوال تو نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں دو، لیکن ان کے آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دیا جائے، کچھ ہمیں بخش دیا جائے، یا سوال بھی کر بیٹھے ہیں کہ بھائی کچھ ہماری بھی مدد فرما دو، کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لَهُمْ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اگر سب حصے دار تیار ہو، یہ شرط ہے، اگر سارے حصے دار جن کو میراث میں حصہ مل رہا تیار ہو تو ان کو اس میں سے کچھ دے دو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی بات کہہ دو، جھڑکو نہیں۔ ایسے موقع پر عام طور پر انسان جھڑک دیتا ہے، یا کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے بھائی تمہارا کیا لینے دینا اس مال میں سے، ہمارا رشتہ دار گیا ہے، ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، کوئی اس طرح چبھتا ہوا جملہ، تو کہا کہ نہیں، اچھے انداز سے انہیں سمجھا دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ آگے قرآن کریم نے عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ جو آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یہی جذبات ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں کہ یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، اور دل کی یہ تڑپ لگن ہوتی ہے، یا دل کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی میرے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں، شفقت سے پیش آئیں۔ ہر آدمی کی سوچ یہی ہوتی ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے، اگر اس کے چھوٹے بچے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے پیچھے اپنی کمزور ذریت، کمزور اولاد کو چھوڑ کے جائیں، انہیں ڈرنا چاہیے، وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اگر کوئی دوسرا گیا ہے اور میراث تقسیم ہو رہی ہے اور اس موقع پر کچھ یتیم بچے آ گئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو خیال کرو اس کی جگہ تم ہوتے اور تمہارے بچے اس طرح مانگتے تو تمہارے کیا جذبات ہوتے، ان کو دیتے یا نہیں دیتے، ان کے ساتھ لوگ شفقت کریں یا نہ کریں، اس سلسلے میں تمہارے کیا جذبات ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے یتیم بچوں کا لوگ خیال رکھیں، تو تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چلا گیا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، تو ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، دبانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے باپ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح حصے ملنے ہیں۔ تو جو بڑا ہوتا ہے، گارجین ہوتا ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مال دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ مال مت سمجھو، وہ آگ کے انگارے سمجھو، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسے لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں سے پورا رکوع اس میں صرف حصے بتائے گئے ہیں، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں کسی کام میں زور دے کر کہنا، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کے لیے، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے مقابلے میں، ان کے حصے کے مقابلے میں ڈبل ہوگا۔ اگر ایک لڑکی کے حصے میں 50 روپے آ رہے ہیں تو لڑکوں کو 100 روپے ملیں گے، لڑکیوں کو آدھا ملے گا اور اس سے زیادہ لڑکوں کو ملے گا۔ یہ عورت کو کم، لڑکی کو کم اور مردوں کو زیادہ یہ حصہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت پر کسی طرح کی خرچے وغیرہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خرچ کرے، اگر وہ بہن ہے تو پھر بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خرچ کریں،
اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خرچ کرے، اگر وہ ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے اور کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے تو مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے یا مسلم سماج کے بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ عورت پر کہیں بھی کسی طرح کی خرچے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، ساری مردوں پر ڈالی گئی ہے۔ تو ذمہ داری جب زیادہ ہے تو میراث میں سے ان کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر مرنے والے کے پیچھے صرف عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے ثلثا ما ترک، اس کے حصے کیے جائیں، 2/3 حصے ان لڑکیوں کو ملیں گے، 2/3 حصوں میں سے ان کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر پیچھے ایک لڑکی ہے تو اس کو جو متروکہ مال ہے، جو میراث چھوڑ کے گیا ہے، اس کا آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ آگے والدین کا حصہ بتایا کہ اگر مرنے والا مرا ہے، انتقال کر گیا اور پیچھے اولاد ہے، پہلی شکل اولاد کے والدین کے حصے کی، اگر اولاد چھوڑ کے گیا ہے، والدین بھی زندہ ہیں تو والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی 1/3 کے 2 حصے کر دو، 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر مرنے والے کے پیچھے اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہیں تو پھر اس کی والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا، باقی والد کو اور دوسروں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے پیچھے بھائی ہیں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جس کی وہ وصیت کر کے جائے یا قرض۔ یہ ایک اصول ہے اسلام کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور اس کے بعد جو سامان رہ گیا اس کا، سونا چاندی پیسہ دولت جو کچھ بھی جائیداد ہے، وہ سب کے سب، تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، پہلے تو کفن دفن پر جو خرچہ آتا ہے وہ اس میں سے نکالا جائے گا، اس کے بعد وصیت کر کے گیا ہے یا نہیں۔ وصیت کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب 20,000 روپے فلاں غریب کو دے دینا، یا 50,000 روپے مسجد مدرسے میں یا بیت المال میں یا فلاں جگہ دے دینا، یہ وصیت کر کے گیا ہے۔ یا قرض تھا تو سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ، پھر قرض، پھر وصیت کو دیکھا جائے گا۔ اور وصیت بھی مرنے والا جو وصیت کر رہا ہے نا مرنے سے پہلے، اس کے پورے مال میں سے 1/3 حصے تک ہی ہونی چاہیے، وہی قابل قبول ہوگی۔ 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، پورے مال کے 1/3 حصے تک ہی اس کی وصیت مانی جائے گی، باقی جو بھی ہے وہ وارثوں کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں۔ اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں نا، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے ان اللہ کان علیما حکیما لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا باپ کو اتنا حصہ کیوں، بیٹوں کو اتنا حصہ کیوں، بھائی کو اتنا حصہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ہیں، بیٹے ہیں، تمہیں نہیں پتا ان میں سے تمہیں کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، کس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے یہ حصے بنائے ہیں، اس لیے کہ اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن بعد میں حالات کھلتے تو پتہ چلتا کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک تھا، اللہ کے علم میں ایسا ہی تھا، اللہ حکمتوں کو بھی جانتا ہے، مصلحتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کے جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، انتقال کرنے والی عورت ہوتی ہے اور وہ بانجھ ہے، پیچھے اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا۔
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا جو کچھ بھی عورتیں چھوڑ کے جائیں۔ اس میں بھی یہ چیز ہے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو عورتیں کر کے جائیں یا قرض، ان کو ادا کرنے کے بعد ملے گا یہ سب۔ اچھا، وصیت کو پہلے کہا ہے، حالانکہ ترتیب یہ ہے میراث میں کہ سب سے پہلے کفن دفن کا جو خرچ ہے وہ نکالا جائے گا، اس کے بعد کسی کا قرض ہے وہ دیکھا جائے گا، وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت کو دیکھا جائے گا کہ مرنے والا یا مرنے والی کچھ وصیت کر کے گئی ہے یا نہیں۔ اگر کر کے گئی ہے تو پھر وصیت کا مال حصہ اس میں سے نکالا جائے گا۔ لیکن قرآن اگر آپ دیکھیں گے دونوں جگہ ایک جگہ اور آ رہا ہے، 3 جگہ ایک ہی رکوع میں، پہلے وصیت کا ذکر ہے، اس کے بعد قرض کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض جو ہوتا ہے نا، جس کا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مرنے والے کے ذمے میرا قرض تھا، جس کا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ آ کر وارثوں سے تقاضا کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی تمہارے اس مرنے والے پر میرا قرض ہے، لاؤ۔ لیکن آدمی وصیت کرتا ہے نا، تو بعض مرتبہ جس کے چونکہ وصیت تو ایک نفلی چیز ہے، ایک زائد چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ جس کے بارے میں کہا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مرنے والے نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، مال تم آپس میں تقسیم کر لینا، لیکن 20,000 مسجد میں دے دینا میری طرف سے۔ اب مسجد کے متولی وہ کیا پتہ کہ مرنے والا یہ کیا کہ گیا ہے، یہ ایک نفلی چیز ہوتی ہے، خاص اپنی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ دیکھو قرض والے تو مانگنے آ جائیں گے وارثوں سے، لیکن جو وصیت کر کے گیا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والا آدمی ہے اور پیچھے بیوی چھوڑ کے گیا ہے، عورتیں چھوڑ کے گیا ہے، اگر مرنے والا لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی، تو پھر عورتوں کو اس کے مال میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر تم پیچھے اولاد چھوڑ کے گئے تو عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس میں بھی مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو تم وصیت کرو یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ سب میراث میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، جس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جن کو میراث میں سے ملتا ہے، وہ نہ باپ نہ والدین ہیں، نہ اولاد ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت ایسی ہے اور اس کے بھائی ہیں یا بہن ہیں، بھائی ہیں یا بہن ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بھائی بہن میں سے ہر ایک کو مرنے والے کا چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 مال میں سب شریک ہوں گے، اس کے 1/3 مال کو ان سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت جس کی اس نے وصیت کی تھی اس کو ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی اولاد تھی، اس کے قریبی رشتہ دار تھے، سب سے ناراضگی تھی، بیٹا ہے تو ماں باپ سے ناراضگی تھی، ماں باپ ہیں تو اولاد سے ناراضگی تھی، اور اب پیسہ ہے ان کے پاس، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اندر جذبات یہ ہیں میرے مرنے کے بعد اس کو پیسہ نہیں ملنا چاہیے، تو بعض مرتبہ وصیت کر دیتے ہیں، بھائی میرا سارا پیسہ مدرسے میں، مسجد میں، میرا سارا پیسہ بیت المال میں، میرا سارا پیسہ ہاسپٹل میں لگا دینا۔ اللہ نے فرمایا غیر مضار، نقصان نہ پہنچایا جائے وارثوں کو، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی بات ہے، اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے، تم بھی برداشت کرو۔ غصہ تو ہے کہ ان میں سے کسی کو کچھ نہ ملے، میرے مال میں سے ان کو کچھ نہ ملے، باقی
دوسری جگہ بھلے چلا جائے کہ نہیں برداشت کرو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی سرحد ہے، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری ہے، حدود ہے۔ یہ جو حصے بنائے ہیں اللہ نے، ماں باپ کو اتنا، اولاد کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، اگر بیوی چلی گئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پیچھے شوہر کو کتنا، شوہر چلا گیا اس کی اولاد نہیں تھی، بیوی کو کتنا، یہ پورے حصے بتائے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اور اس کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن مان لے گا، تسلیم کر لے گا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت کی خاص خوبی یہی ہے کہ جنت کی جو چیز ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ، دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہاں اگر صحت تندرستی ہے تو بیماری کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یہاں اگر جوانی ہے تو بڑھاپے کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یہاں اگر طاقت ابھی ہے کمزوری کا خدشہ لگا ہوا ہے، یہاں اگر حکومت ملی ہوئی ہے حکومت جانے کا کھٹکا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی بھی چیز نعمت ہے اس نعمت کے ختم ہو جانے کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو چلا گیا تو پھر نہ وہاں کی کسی نعمت کے ختم ہونے کا کھٹکا ہے، خدشہ ہے، اور نہ جنت سے نکالے جانے کا خدشہ ہے، کوئی خطرہ ہے۔ اس لیے جنت کے بارے میں جہاں کہیں بھی آیا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں جس کو داخلہ مل گیا بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے نکال دیا گیا اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب، بڑا کامیاب ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا اور اس کی سرحدوں کو پھلانگے گا، اس کی حدود کو پھلانگے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیش، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرحدوں کو، دائرہ، حدود کہتے ہیں دائرہ، اللہ کے بتائے ہوئے، بنائے ہوئے، متعین کیے ہوئے دائرے سے باہر نکلنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے چھوٹا دائرہ، ایک ہے بڑا دائرہ۔ چھوٹا دائرہ، اس سے آپ باہر نکل گئے تو آپ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ اور ایک ہے بڑا دائرہ، اس سے باہر نکل گئے تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ چھوٹا دائرہ اس کو دینداری کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی دیندار نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے، دینداری کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ اور کوئی بڑے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ گویا مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ جو کہا ہے نا میراث کے سلسلے میں، اگر کوئی آدمی میراث کو تو مانتا ہے، میراث کے حصوں کو مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ اللہ نے ماں باپ کا یہ حصہ رکھا، اولاد کا یہ حصہ رکھا، بیٹوں بیٹیوں کا یہ حصہ رکھا ہے، لیکن مال کی لالچ میں اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، میراث والوں کو میراث دیتا نہیں ہے، خود ہڑپ کر لیتا ہے، تو وہ دینداری کے دائرے سے باہر نکل گیا، فاسق و گنہگار ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ دینداری سے باہر نکلا ہے، دین سے باہر نہیں نکلا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے یہ میراث ویسا کچھ بھی نہیں، میراث ہی کا انکار کر دے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں دونوں چیزیں داخل ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی حدوں کو سے باہر نکلے گا، اگر میراث کو مانتا ہے لیکن حصہ نہیں دے رہا ہے رشتہ داروں کا، تو بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر میراثی کو نہیں مان رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، میں اپنے اعتبار سے کروں گا، تو پھر تو وہ دین سے خارج ہو گیا۔ دونوں شکلوں میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔